امام احمد نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، اور اس کی قیمت حضرت مقدام رضی اللہ عنہ لیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا سبحان اللہ، آپ دودھ بیچتے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں؟ گویا کہ اس نے اس تجارت کو نظر حقارت سے دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سوا روپے اور اشرفی کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ ایک کنیز رکھے تھے، وہ کنیز دودھ بیچتی تھی۔ کنیز مطلب ایک نوکرانی سمجھ لیجیے، اور دودھ بیچ کر کے لا کر کے پیسے ان کو دیتی تھی۔ تو کسی نے گری ہوئی نظر سے اس بات کو کہا کہ آپ دودھ بچواتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، یعنی اس کو حقارت کی نظر سے، گری ہوئی نظر سے کہا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے اور اشرفی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلے گا، ہر کام روپے اور پیسے سے چلے گا، اور حقارت کی نظر سے کسی بھی تجارت کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے اسلاف میں بھی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو تربوز بیچے ہیں، جوتوں پہ پالش لگائے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو تجارت کون سی ہے، کیسی ہے؟ بس حلال طریقے سے ہو، وہ بزنس حلال طریقے سے ہو بس، تو کیسی بھی ہو اس کو کوئی بھی گری نظر سے نہیں دیکھے اور نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو جیسے کہ انہوں نے گری ہوئی نظر سے ان کے دودھ بیچنے کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر میں دودھ ہی بیچتا ہوں، کم سے کم حرام کام تو نہیں کرتا، حلال طریقے سے کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی بزنس ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حلال طریقے سے ہو تو گری نظر سے اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں، ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر راست گو امانت دار انبیاء صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو تاجر ایسا ہو کہ سچ بولتا ہو، اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو اور امانت دار ہو، آقا فرماتے ہیں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سچ بول کے وہ تجارت کرتا ہو، جھوٹ اس میں نہ بولتا ہو۔ اور مزید باتیں اسی تعلق سے دیکھیں، شعب الایمان میں برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجار قیامت کے دن فجار اٹھائے جائیں گے۔ تجار مطلب تجارت کرنے والے، فجار مطلب بدکار۔ نبی نے فرمایا کہ تجارت کرنے والے بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن بعد میں کیا فرمایا؟ بعد میں فرمایا مگر جو تاجر متقی ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے، یہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایسا تجارت کرنے والا ہو جو پرہیزگار ہو، سچ بولتا ہو، لوگوں سے سختی نہ کرتا ہو، تو وہ بندہ ان کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مگر ایسا تاجر ہو جو بدمعاش قسم کا ہو، بات بات میں جھوٹ بولتا ہو، اس طرح سے تجارت کرتا ہو، تو نبی نے فرمایا پھر وہ بدکاروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو تجارت میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجار بدکار ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے بے حلال نہیں کی؟ بے مطلب تجارت، خرید و فروخت۔ فرمایا ہاں بے حلال ہے، وہ لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور اسی میں جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ قسمیں بار بار کھا کے میرا مال یہ بہت اچھا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، تمام چیزیں۔ تو اس وجہ سے نبی نے فرمایا ایسے تاجر جو اپنے مال کی بلا وجہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کو پہناتے ہیں، تو ایسے لوگ کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ بدکار ہیں۔ اور بدکار کسے کہتے ہیں؟ بدکار اسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جیسے زنا کرتا ہو، سود کھاتا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اسے بدکار بولتے ہیں۔ تو ایسا تاجر جو جھوٹ بول کر کے بزنس کرے، اسے نبی نے بدکار کہا ہے۔ تو جھوٹ بول کر کے تجارت نہیں کی جا سکتی۔